آپ پر الزام ہے کہ آپ مذہب فروشی کرتے ہیں، آپ صرف اختلافی موضوعات کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کیوں؟ مثال دینا. میں ابھی آگے اچھا دوں. جی جی دینا. ایک قتل کی میں سلیم صافی نہیں ہوں, میں انجینئر ہوں. جی جی مثال دیں. قتل کی ویڈیو پر آپ گرفتار ہوئے. کون سی قتل کی؟ کون سے آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا, آپ نے ورکنگ کی ہے نا میرے ساتھ. میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا, جو میرے پولیٹیکل ویوز پہ بھی بات کرتے تھے نا, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کا جو سب سے بڑا پنڈت ہے نا جس بھی جماعت کا, اسے تیاری کروائیں اور میرے سامنے بٹھائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اب آپ نے تیاری کی ہے نا, میں سلیم صافی نہیں ہوں, آپ مجھے وہ پن پوائنٹ بتائیں, بعد میں انشاءاللہ جواب دوں گا, یا پھر آپ معذرت کریں گے کہ مجھے پتہ نہیں. جی جی میں تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں, پہلے آپ وہ قتل پہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہے بات. ہاں کس طرح؟ تمام صحابہ کرام جو وفات تک ایمان پر قائم رہے وہ رضی اللہ عنہ ہے. جی جی. جو نبی اسلام پر ایمان لائے, آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت تک وہ مسلمان تھے, اس کے بعد وہ ہو گئے مرتد, کوئی منکرین زکات بنے, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, ان کو ہم رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے نبی اسلام کی مبارک زندگی میں بھی جو صحابہ کرام شروع میں ایمان لائے لیکن حضور کی زندگی میں دین کو چھوڑ گئے, جس طرح ام حبیبہ کا ہسبینڈ تھا عبید اللہ, ٹھیک ہے, وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا. ہجرت مدینہ سے بڑی ہجرت ہے ہجرت حبشہ, وہ پہلے ہوئی ہے. وہاں جا کے وہ کرسچن ہو گیا اور کرسچن مرا, حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے, لیکن وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ میں سمجھا رہا تھا, اس کو سمجھیں کہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو وفات تک اسلام پر فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا. جی, یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اچھا, ان کو تو لکھا ہے, ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. جی, سورہ توبہ میں لکھا ہے 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے. یہ عذاب استحصال آیا تھا مشرکین عرب پر, جس طرح اگلے رسولوں کا انکار کرنے پر آسمان سے عذاب آتا تھا نا. سورہ توبہ میں آیا کہ صحابہ کی تلواریں میں نے مسلط کر دی ہیں ان لوگوں پر جو آپ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا کہ اب کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے احادیث میں طلقاء. یہ طلقاء ہیں جو مسلمان ہوئے, اور ان کی مثال بخاری مسلم میں آئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے نبی اسلام نے, صفوان کو 100 اونٹ, جو تازہ مسلمان ہوا تھا, اور وہ آخری وقت تک کس طریقے سے اسلام کے لیے ریلیکٹنٹ تھے اور پھر اسلام قبول کیا. تو انصار مدینہ میں چند نوجوان تھے, انہوں نے کہا کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات کی, کلمات کفر تھے یہ, رسول اللہ کے بارے میں بولنا. اچھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ظاہر ہمارے پاس سورس آف نالج بکش ہے. میں نے آپ کو یہ تو نہیں فرمانا کہ مفتی فرماتے ہیں فلاں نے فتویٰ دے دیا, اسی تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لیول ہے اس میں بتا رہا ہوں کہ ان کے فتووں کی اوقات نہیں, ہم تو بکش نالج رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سارے کہتے ہیں سود حلال ہے, ہم کہیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں حرام لکھا ہوا ہے, جوتے کی نوک پہ تمہاری ڈگریاں, قرآن کے خلاف تمہاری ڈگری کو ہم کیا مانیں گے. ادھر بھی آئے, بخاری مسلم میں آیا, جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اسلام کو بتایا, آپ نے ان کو بلوایا, آپ نے فرمایا تم نے یہ گفتگو کی ہے. تو پھر سینئر لوگ پڑے, ان کا یا رسول اللہ, جذباتی لوگ تھے, یہ بات کی. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مال لے جائے اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. کون دنیا کا مال لے جائے؟ 100 اونٹ جن کو دیے تھے, اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں ان کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. نبی اسلام کو بھی پتا تھا کہ یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, ان کو ہم کہتے ہیں طلقاء, لیکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. قانوناً وہ صحابہ ہیں, ان کا احترام بھی ضروری ہے, لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ان کو ہم کھڑا کریں گے سابقون الاولون کے ساتھ, جن کی قربانی ہے, جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا, تو وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فتح مکہ سے پہلے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے کیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے یہ برابر نہیں ہو سکتے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر سورہ توبہ میں 3 کیٹیگری صحابہ کرام کی بتائی گئی. پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, دوسرے کہا گیا پکے منافق ہے جو نبی نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ساتھیوں کو پتا ہے, مدینہ میں بھی اور اہل مدینہ کے ارد گرد عربیوں میں بھی, اور تیسرے وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے برابر نہیں تھے. منافقین کا پتہ بعض کا تو چل گیا اور بعض کا آج کی ڈیٹ میں نہیں ہمیں پتا, ظاہر ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئے تھے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نبی اسلام نے جب آنکھیں بند کی, آپ نے جن کو ایمان کی حالت میں چھوڑا, اس ڈیٹ تک وہ آپ کے اور میرے فتوے کے تحت رضی اللہ عنہ تھے, لیکن جب وہ منکرین زکات کے ساتھ ملے, مسلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کی پیروی اختیار کی, تو رضی اللہ عنہ سے لعنت اللہ علیہ بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کافر ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. نبی اسلام کو تو اس بات کا نہیں پتا, آپ نے اپنی زندگی میں انہیں صحابی چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بخاری مسلم میں الفاظ ہے, میرے حوضے کوثر میں میرے ساتھی لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں, تو بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو نبی اسلام کہتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر گواہ ہے. تو نبی اسلام پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. ابن کثیر بڑے مفسر ہیں یا آپ ان سے بڑے ہیں؟ مجھے ابن کثیر کے ساتھ کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان پہ گفتگو فرمائی ہوئی, کیا کیا آپ کریں, یعنی ان پہ کہ ابن کثیر پہ آپ نے فتویٰ اس طرح نہیں, تقریباً فتویٰ میں نے بتایا نہ میں سلیم صافی ہوں, نہ میں عمران خان, ابن کثیر پہ نہ تقریباً میں عمران ریاض, میں انجینئر ہوں کہ ابن کثیر نے سیکسی باتیں لکھی. جی لکھی نہیں ہے. ہاں تو آپ بتانا ضروری تھا. وہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ابن کثیر کی ہوئی غلطیاں قرآن کے کھاتے میں نہ پڑے. قرآن کی تفسیر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے نان مسلمز کے ہاتھ وہ چیزیں لگی. رنگیلا رسول جو کتاب ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے بیٹھ کے نبی اسلام کے اوپر الزام لگایا؟ اب ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ہماری کتابوں سے چیزیں اٹھائی ہیں. آج جتنے غیر مسلم رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملے کرتے ہیں نا, تو اسی قسم کی چیزیں اٹھا کے کرتے ہیں, بےہودہ چیزیں. تفسیر کے اندر تفسیر تبری, ابن کثیر تو بہت بعد میں آیا, تفسیر تبری پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہے, اس میں نبی اسلام کی ذات کے حوالے سے اسکینڈل لکھا ہوا ہے, وہ جھوٹی روایتیں ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھتے ہوئے احتیاط کریں کہ یہ قرآن ہے, اور ابن کثیر جب کوئی حدیث کا ریفرنس دے نا تو مان لیں
ابن کثیر کی ڈگری سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. آپ نے دیکھنا وہ بات بکش کر رہا ہے کہ نہیں کرنا. میں آپ کو جو فرق پہلے بتا رہا تھا نا کہ ڈگریوں کی یہ اوقات ہے کہ ابن کثیر امام ہے, لیکن جب قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے تو زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی. اس لیے آپ فزکس کیمسٹری کے پروفیسر کو ایک مفتی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. فزکس کیمسٹری کا پروفیسر تو بات کر سکتا ہے, مفتی نہیں کر سکتے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ڈگری کے انجینئر کہلواتے ہیں, بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلواتے ہیں, لیکن آپ عالم کہلوا سکتے ہیں. نہیں میں تو نہیں کہلواتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے کہیں نہ سرکار میں لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا نا نا. یہ ممبر کوئی میں بیٹھ سکتا سرکار ہوں. یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں, کسی کے مدرسے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. یوٹیوب چلا. پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں, میں تو کہلواتے نہیں, میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے نا. دیکھیں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے دین کی بتائیں. وہ تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا, مجہول پڑھتا ہے قرآن. نہیں وہ تو ان کی زبان کا مسئلہ. نہیں مجہول پڑھتا ہے, پنجابی سٹائل میں پڑھتا ہے, اس کو عین نہیں نکالنا آتا, ہا نہیں نکالنا آتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں, وہ خود بھی بتاتے ہیں. تو پوری دنیا کے علماء نے ان کو اپنے اسٹیج پہ بٹھایا ہوا ہے. اور آپ کا دنیا میں اس وقت امام دنیا اور آخرت کا سعودی عرب ہے, انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ اس کو دیا ہوا ہے, شاہ فیصل ایوارڈ اسلام کی خدمت کا. اسلام کی خدمت کا سب سے بڑا ایوارڈ آپ نے اس کو دیا ہے جو بقول بھٹی صاحب کے, جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. لو سامو کیا مثال لے کے ہیں آپ؟ جی میں تو آپ کو بتایا نا, سلیم صافی جی, میں انجینئر محمد علی مرزا. امیر معاویہ کے حوالے سے آپ نے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا. نہیں کہا تھا. نہیں یہ آپ نے نہیں کہا. نہیں میں نے کو کہنا. بنو امیہ کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اور بات نہیں کی. نہیں وہ تو ہم کرتے ہیں, آپ پن پوائنٹ کریں. دیکھیں بیچ میں سے چیز نہیں اٹھانی کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. جی وہ تو پتہ ہے مجھے. بٹی صاحب میرا ویسے پتہ کیا خیال ہے, آپ تیاری کریں سارے علماء کو بٹھا کے اور پھر آئیں. نہیں میں آؤں گا, پھر ورکنگ پوری کریں. نہیں ورکنگ پوری, کیونکہ ابھی جو بھی ادھر آیا نا وہ ورکنگ وغیرہ آپ دل پہ لے گئے. میں ویسے بتا رہا ہوں, اب آپ نے مثال دینی ہے. آپ نے کہا یہ ہے, یہ سلیم صافی کے تو آپ نے کلپ چلائے, میرے بھی کچھ چلائے, اور جس میں پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہو کہ میں نے کیا بات کی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اختلافی بہت سارے اختلافات کیے ان سے. جی آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں. آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں کہتا کافر. ہاں تو وہ کہتے ہیں, یہ مجھے ان سے اختلاف ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ غلط کہتے ہیں؟ جی غلط کہتے ہیں بالکل. آپ بکش نالج کوئی؟ جی بکش نالج یہ ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ اہل فطرت ہے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. جی. اور قرآن کا فتویٰ ہے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, ہم عذاب دیتے ہی نہیں جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کریں. اور قرآن میں ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. اے نبی ہم نے آپ کو اس قوم میں نبی بنا کے بھیجا ہے جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا, وہ غافل تھے. نبی اسلام کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے. انہوں نے کسی نبی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے, انہوں نے نبی اسلام کا زمانہ پایا نہیں. وہ اہل فطرت ہے. فطرت والے وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی. اچھا نبی اسلام کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب نبی اسلام کی عمر 6 سال تھی. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے اس حوالے سے کہ کوئی نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہے یا نعوذ باللہ انہیں جہنمی کہے. جن روایتوں سے انہوں نے سہارا لیا وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, میں نے ان کے جواب ریکارڈ کروایا. تو اس معاملے میں مجھے اختلاف ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک معاملات میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر, اتنی سی کتاب ہے جو عقیدے کی ہے, جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے, آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں. پی ڈی ایف الفقہ الاکبر پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے اسٹارٹ. اچھا آپ نے, اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے اور اس عقیدے کا دفاع کیا. اچھا آپ نے کہا کہ آپ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. جی اس طرح بات نہیں ہوئی, وہ ڈفرنٹ بات ہے. لیکن ہمارے پاس تو وہ حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جی بالکل ہے. تو آپ نے, میں آپ کا ٹی وی شو بھی دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور نبی اور حضرت علی, جی بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ لیتے ہیں, ایک ایک کر کے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. یہ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دوست؟ یہ اس طرح نہیں ہوا تھا. یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بات کی تھی کہ اگر اہل تشیع سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی خلافت سے اختلاف کرتے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ سیدنا علی نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے اور ہر معاملے میں حضرت علی سے مشورہ کر کے چلتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو اگر یوں ریزالو کریں نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سکسیسر مانتے ہیں, تو آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر سیدنا علی اس حوالے سے نبی اسلام کے علم کے وارث ہیں, کیونکہ علم کے اعتبار سے تو ٹاپ کے اوپر تھے. وہ چیف جسٹس پہلے خلیفہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر میں آپ سرکار آپ پتہ کیا, جب آپ نے مقدمہ سمجھ رہے ہیں نا, ابھی تو آپ قرآن پہ نہیں آئے. قرآن میں بھی سر میں ایک لے مین ہوں, آپ عالم دین ہیں, یعنی دین کا آپ کا نالج مجھ سے, تو اسی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں ایک لے مین ہوں مثال کے طور پہ. جیسے آپ نے ابھی ایک آیت بتائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور پھر آگے آیت ہے کہ جو یہ کہے گا وہ کافر ہے. تو میرے لیے میرے جیسا بندہ جو دین کا نالج نہیں رکھتا, اس کو آپ نے گھسیٹ دیا ایک روحانیت اور ایک سیاسی. نہیں اس طرح نہیں ہوا. یہ پورا مقدمہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ مقدمہ تو یہ کس کے لیے؟ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے. جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا, اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے. وہ ممی ڈیڈی ہے, 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے, 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے. جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں, 85% اہل سنت ہے, اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے. آخر اتنی بڑی دراڑ ہے مدینہ شریف کے اندر, آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اہل سنت کے تو 4 فرقے چل رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، لیکن شیعہ اثنا عشری ایک ہی ہے جو ہر طرف موجود ہے. تو آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس طرح ڈسکشن کریں گے تو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں جو بیک وقت ساری درست ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے کیمرے میں. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر میں اس سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قرآن میں تو واضح لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہے، لیکن قرآن میں تو لکھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے. ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا، سورہ شورى میں آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو. وہاں آیا کہ ہدایت نہیں دیتے، یہاں رہنمائی کرتے ہو. دونوں سٹیٹمنٹ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی، یہ بیک وقت درست ہیں. نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. وہاں آیا انک لا تہدی، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں آیا انک لتہدی، تم ضرور ہدایت دیتے ہو. تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہے. اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر، بعض اوقات کسی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں یوں تھا. باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چلتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے. یہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھی. آج شیعہ جو اہل سنت کو ٹانٹ کرواتے ہیں وہ بالکل درست کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کی اولاد، تو محمد بن ابی بکر تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے. اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھانے گئے تھے کہ میری بہن واپس چلی جا، خلیفہ وقت حضرت علی ہیں. تو خلفائے راشدین تو آپس میں ایک تھے. بعد میں جو اختلافات آئے اس کی وجہ سے 2 دراڑیں ہوئی. جب ہم ان مقدمات کو ایڈریس کرتے ہیں تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا، آپ نے میں جو آپ پہ اعتراضات ہیں یا جو بات چیت ہے، آپ نے میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ نے یس نو کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی بات کی ہے تو اس پہ ہم بات کر سکتے یہ ہیں. تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ نہیں رہا ہوں. پتا کیا، آپ اگر مجھے کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے، میں کہوں گا یس، نہیں وہ تو آپ بھی کافر میں بھی کافر. ہاں وہ کانٹیکسٹ ہو جائے گا نا. اگر یس نو میں آتا ہوا نا تو میں دے دوں گا، ادروائز نہیں. معذرت. نہیں یس نو اس طرح نہیں، آپ تفصیل سے بتائیں. میں آپ کو آپ کی بات بتاؤں گا، آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے کی ہے اور اس طرح. میں نے آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہو. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ مال کی وجہ سے تھے. جی بالکل، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کی وجہ سے تھے. کون سا اختلاف؟ اجتہاد نہیں، اجتہاد کی وجہ سے کون سا اختلاف؟ مثال کے طور پہ بہت سارے نہیں، ہر اختلاف تو اس وجہ سے نہیں تھا نا. جو اختلاف ہوا بعد میں سیدنا علی خلیفہ وقت کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے. یہ آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ میں نے آخری دفعہ ممبر پہ نبی الاسلام کو دیکھا تھا، غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو، لیکن یہ ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے دنیا کی محبت میں، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو جو خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال ہے وہ ایک دم نہیں ہوا. حضرت ابوبکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ پرفیکٹ ہیں، خلافت محفوظہ ہیں. لیکن سیدنا عثمان کے دور کے بعد خلافت مفتونہ شروع ہو گئی، یعنی فتنوں کا دور ہو گیا. اس میں خلفاء اچھے تھے لیکن وہ پرفیکشن نہیں تھی جو پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھی پبلک لیول کے اوپر. اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے 30 سال کے اندر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت شروع ہو گئی. ایک دن میں نہیں ہوا کہ رات کو آپ سوئے تھے خلافت کی حالت میں اور صبح ملوکیت ہو گئی. تو یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈاؤن فال جب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے چند جانثار صحابہ ہوں گے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں. پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے جانشین پھر ناخلف لوگ بن جاتے ہیں. وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے جانشینوں کے خلاف جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہ آخری درجہ. تو یہ ہر امت کے ساتھ. اچھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک ثابت ہے نا؟ کوئی صحابیت سے نکالا تو نہیں گیا؟ نہیں بالکل نہیں، صحابی ہیں الحمدللہ. سیف اللہ کوئی شک نہیں، میرے تو ان کی شان میں پورے لیکچرز رپورٹ ہے. اچھا، آپ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ آپ نے شاید کہا کہ وہ صحابیت سے نکال دیے گئے. نہیں کوئی کسی نہیں، وہ اس طرح نہیں بات ہوئی تھی. وہ ایسے ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ برابر نہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف گیا تھا اوپر. ہوا یہ تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید کے درمیان جھگڑا ہوا کسی بات پہ. تو خالد بن ولید نے گالیاں دے دی عبد الرحمن بن عوف کو. ٹھیک ہے، گالیاں دے دی. صحیح مسلم. اچھا، تو نبی الاسلام کو شکایت کی خالد بن ولید. صحیح مسلم میں ہے. جی صحیح مسلم ہے. جی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے فضائل کے چیپٹر میں، سعد ابن ابی وقاص کے فضائل کے چیپٹر میں، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے فضائل. بخاری میں نہیں، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. یہ گالیاں والا جی اس میں آدھا حصہ ہے، وہ میں آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں.